نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتل تمہارے اوپر مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ کاتب یکتب اس کا ایک معنی ہوتا ہے لکھنے کے معنی میں، لیکن یہاں پہ فرضیت کے معنی میں، یعنی بات تمہارے لیے فرض کے طور پہ لکھ دی گئی ہے۔ الحر بالحر آزاد کے بدلے میں آزاد آدمی کا قصاص لیا جائے گا، والعبد بالعبد غلام کے بدلے میں غلام سے قصاص لیا جائے گا، والانثى بالانثى عورت کے بدلے میں عورت قصاص کے طور پہ قتل کی جائے گی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء پس جو آدمی یا جس آدمی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، فاتباع بالمعروف تو وہ دستور کی پیروی کریں، واداء الیہ باحسان اور وہ نیکی کے ساتھ ان کی طرف ادائیگی کریں۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ یہ بات تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت کے طور پہ ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک پس جو آدمی اس کے بعد حد سے تجاوز کرے گا، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل مندو، لعلکم تتقون اگر تم تقوی اختیار کرو یا اگر تم متقی بن جاؤ۔ معزز سامعین، گزشتہ آیت طیبہ کا مضمون اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو ان آیات کے ساتھ جو گزشتہ آیات کی تطبیق ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ گزشتہ جو آیت مبارکہ تھی جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کیا تھا کہ یہ قرآن پاک کی امام بیضاوی کے ہاں سب سے جامع ترین آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے نیکی کی تعریف کی تھی کہ نیکی کسے کہتے ہیں، اور پھر چند ایک نیکی کے کام، نیکی کے امور اللہ نے بیان فرمائے تھے۔ اور معزز سامعین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم یہ نیکی کا راستہ اختیار کر لو تو تم تقوی بھی اختیار کر لو گے، متقی بن جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ۔ اب جو تقوی کی بات ہوئی تھی تو اب آج کی یہ جو آیتیں ہیں، اس سے آگے 3-4 آیتیں اور بھی ہیں، یہ ساری تقوی کی باتیں ہیں، یہ ساری تقوی کی باتیں ہیں کہ اگر ان چیزوں پر آپ عمل کر لیں گے تو گویا کہ تم دنیا کے اندر متقی بن جاؤ گے، تقوی جو ہے وہ تمہارے لیے اس کا حصول آسان ہو جائے گا۔ معزز سامعین، ایک تو یہاں پہ فوجداری قانون بیان کیا گیا ہے ان آیات مبارکہ کے اندر۔ ہے کون سا قانون بیان ہوا؟ فوجداری قانون۔ اس کے بعد مال کا قانون آ رہا ہے، اس کے بعد روزے کا قانون آ رہا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب سے انسان کو حاصل کیا ہوگا؟ تقوی۔ انسان کو حاصل کیا ہوگا؟ انسان کو تقوی نصیب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آج کی آیتوں کا سارا مضمون بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا فرمایا؟ یا اولی الالباب اے عقل مندو، لعلکم تتقون کہ اگر تم ان احکام پہ عمل پیرا کرنے لگو گے تو متقی بن جاؤ گے۔ بات سمجھے بھائی؟ تو معزز سامعین، یہاں پہ جو تقوی کا پہلا قانون بیان کیا گیا ہے اسے فوجداری قانون یا قصاص کا قانون بھی کہا جاتا ہے۔ قصاص کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل کو مقتول کے بدلے میں جو سزا دی جاتی ہے اور تعزیراً اسے جو قتل کیا جاتا ہے اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسے قصاص کہتے ہیں۔ اب معزز سامعین، یہ ذرا بات آپ کے ذہن میں رہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر قصاص کے قانون کے اندر عدم مساوات کا رواج تھا۔
مساوات اور برابری نہیں تھی. اس دور کی اگر ایک اچھی تصویر یا منظر کشی کی جائے تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پہ وہ یوں کی ہے کہ اگر کسی کمزور برادری کے آدمی نے کسی مضبوط برادری کے بندے کو قتل کر دیا تو اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو ایک کے بدلے میں وہ 2 کا قصاص مانگتے تھے. ایک کے بدلے میں ہم 2 سے جو ہے وہ قصاص لیں گے. اور اگر جو ہے وہ عورت قتل کر لیتی تو اب عورت کو بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا بلکہ مرد کا قصاص مانگا جاتا تھا. اور اگر غلام قتل کر لیتا تو اب کیا تقاضا کیا جاتا کہ ہم اس کے بدلے میں غلام نہیں لیں گے بلکہ کسی آزاد سے قصاص لیں گے, اس کو بدلے میں قتل کریں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو عدم مساوات تھی قصاص کے باب میں اس کو یہاں پہ ٹھیک کیا ہے, اس کی تصحیح کی ہے اور فرمایا کہ العبد بالعبد, کہ الحر بالحر, پہلے نمبر پہ فرمایا کہ آزاد کے بدلے میں ایک ہی آزاد قتل کیا جائے گا, آزاد کے بدلے میں ایک ہی آزاد قتل ہوگا. اور فرمایا کہ والعبد بالعبد, غلام کے بدلے میں غلام ہی سے قصاص لیا جائے گا. اور فرمایا کہ والانثى بالانثى, عورت کے بدلے میں عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا. ایسا نہیں کہ غلام قتل کرے تو اس کے بدلے میں کسی آزاد سے قصاص لے لیا جائے, عورت قتل کرے تو کسی مرد سے قصاص لے لیا جائے, اور اگر کوئی آزاد قتل کرے تو بدلے میں 2 کا قصاص مانگنا یہ غیر شرعی اور غیر قانونی, یہ ظلم اور زیادتی ہوگی, یہ کوئی قانون ہے, یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. اب معزز سامعین دوسری بات یہ سمجھیے کہ قتل جو ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ویسے تو اس سے زیادہ بھی قسمیں علماء نے فقہاء نے بیان کی ہیں, لیکن بنیادی طور پہ اگر اس کو ہم آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو قتل کتنی قسموں کا ہے؟ 3 قسموں کا. سب سے پہلے قتل عمد, پھر قتل شبہ عمد, پھر قتل خطا. قتل عمد جو ہے یہ اس قتل کو کہا جاتا ہے کہ قاتل اعلی قتل سے ارادتاً کسی کو قتل کرے. قاتل اعلی قتل سے جان بوجھ کر کسی کو کیا کرے؟ قتل کرے. اسے کہتے ہیں قتل عمد, یعنی اس نے قصداً ارادتاً کسی کو قتل کیا ہے. اب اس کا حکم یہ ہے کہ جس آدمی نے اعلی قتل کیا ہے؟ گولی مار دینا, فائر کر دینا, یا جو ہے وہ تیر, تلوار, خنجر, نیزہ وغیرہ جتنی دھاری دار چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے کسی کو قتل کرنا, یہ سارے کے سارے آلات قاتلہ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر کسی نے اعلی قتل سے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا تو یہ قتل کی پہلی صورت ہے, اسے قتل عمد کہا جاتا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا, قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو قصاص کا انتظام ہے یہ عوام الناس نہیں کرے گی بلکہ اس کا انتظام حکومت کرے گی. قصاص لینا تو ورثاء کا حق ہے لیکن قصاص کا انتظام کون کرے گی؟ حکومت کرے گی. بات سمجھیں جی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کیا اب دوسرا اٹھ کے جا کے اس کو قتل کر دے, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ کیس چلے گا اور جو ہے وہ حکومت انتظام کرے گی. حق ورثاء ہی کا ہے لیکن قصاص جو ہے وہ اس کا انتظام کون کرے گا؟ حکومت وقت کرے گی. یہ بات میرے اچھے طریقے سے پلے باندھ لیجئے. ٹھیک ہے جی. دوسری جو قتل کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ قتل شبہ عمد, کہ قاتل جو ہے وہ اعلی قتل نہ استعمال کرے, کسی اور چیز سے ارادتاً کسی کو مار دے. ٹھیک ہے جی. اس کا نہ مارنے کا ارادہ تھا نہ وہ اعلی قتل تھا. ایسی مثال اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو جو ہے وہ پتھر مارا یا جو ہے وہ کوئی لاٹھی ماری. عموماً لاٹھی وغیرہ سے بندے مرتے نہیں ہیں اور اس کا مارنے کا ارادہ بھی نہیں تھا لیکن وہ کہیں ٹکانے پہ لگ گئی اور بیچارہ فوت ہو گیا, اس کی جان چلی گئی.
تو اب یہ شبہ عمد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قتل شبہ عمد ہے۔ اور اب تیسری مثال جو ہے وہ قتل خطا کی ہے۔ قتل خطا کہتے ہیں کہ آلہ قتل سے کسی کو بغیر ارادے کے قتل کر دینا۔ مثال کے طور پہ ایک شکاری تھا، اس نے ایک شکار پر تاک لگائی ہوئی تھی کہ جیسے ہی شکار جو ہے اس نے نشانہ باندھا اور فائر کیا، جیسے ہی فائر کیا کوئی آدمی درمیان میں آ گیا، گولی اور شکار کے درمیان میں کوئی بندہ آ گیا اور گولی جا کے اس بندے کو لگی، یا نشانہ خطا ہو گیا کہ شکار کی بجائے وہ کسی انسان کو لگ گیا۔ اب اس میں آلہ قتل تو استعمال ہوا ہے لیکن ارادہ غلطی سے اس سے جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے۔ اب معزز سامعین، میں نے عرض کیا کہ جو پہلی قسم ہے اس کا حکم آپ کے سامنے آ چکا کہ اس سے قصاص لیا جائے گا، باقی دونوں قسموں میں قصاص نہیں لیا جا سکتا بلکہ دیت لی جائے گی۔ کیا لیا جائے گا؟ دیت، خون بہا دیت لی جائے گی۔ اور ایک آدمی کی جو دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے وہ اگر جانوروں کے حساب سے ہو تو 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کی قیمت، ٹھیک ہے جی، اور 1000 جو ہے وہ دینار، کتنے دینار ہیں جی؟ 1000 دینار، اور اسی طرح جو ہے وہ 10,000 درہم۔ اب درہم جو ہوتا تھا یہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار یہ سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ اس کی مارکیٹ ویلیو، وزن معلوم ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی مارکیٹ ویلیو معلوم کر لی جائے گی اور اس کے مطابق یہ دیت ادا کی جائے گی۔ اچھا، اب قصاص کے بارے میں مزید ایک شرط سن لیجئے۔ وہ شرط معزز سامعین یہ ہے کہ قصاص اسی صورت میں لیا جا سکتا ہے جبکہ تمام کے تمام ورثاء قصاص پر متفق ہوں۔ اگر کسی ایک وارث نے بھی قصاص معاف کر دیا اور کہا کہ میں قصاص نہیں لینا چاہتا تو قصاص ساقط ہو جائے گا۔ قصاص کیا ہو جائے گا؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا، اب اس کے 4 ورثاء ہیں، 4 بیٹے تھے، ان 4 میں سے ایک بیٹے نے بھی اگر یہ کہہ دیا کہ میں قصاص نہیں لینا چاہتا تو اب اس آدمی کو قصاصاً قتل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے قصاص میں ان 4 کا حق تھا۔ جب ایک نے معاف کر دیا تو گویا کہ اب جان کے 4 حصے تو نہیں کیے جا سکتے نا، وہ تو جان تو ایک ہی ہے، اس لیے اب قصاصاً اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اب اس پر دیت واجب ہو جائے گی۔ اب کیا ہو جائے گا؟ یہ میں نے ایک مزید شرط جو اس میں موجود ہے کہ اگر ورثاء میں سے کوئی ایک وارث بھی قصاص معاف کر دے تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے، اب جو ہے وہ دیت کا حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ اگر جو ہے وہ دیت جو ہے وہ جو طے ہو جائے، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ جو دیت ہو سکتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اس سے کم پہ جہاں فریقین راضی ہو جائیں وہ بھی دیت ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے اس کی میں نے آپ کو مقدار بتا دی، 100 اونٹ یا ان کی قیمت، اور اسی طرح جو ہے وہ 1000 دینار یا 10,000 جو درہم ہیں ان کے وزن کے مطابق مارکیٹ ویلیو معلوم کر کے چاندی دے دو یا سونا دے دو یا پیسے دے دیں، ٹھیک ہے جی، یہ دیت ہو سکتی ہے۔ تو معزز سامعین، اب ذرا جو ہے وہ آیات مبارکہ کی طرف دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، ہم نے مقتولوں کے بارے میں قصاص کو تم پر فرض کر دیا ہے۔ تم پر کیا کر دیا؟ اس کو فرض کر دیا ہے۔ الحر بالحر، اور وہ قصاص کیا ہے؟ اللہ نے آگے اس کا قاعدہ بیان کر دیا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام ہی سے قصاص لیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قاتل غلام تھا لیکن اب اس کے بدلے میں کسی آزاد سے جب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ قصاص کے بدلے میں چاہیے قصاص کے طور پہ، تو اس کی اجازت نہیں۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، پس اگر معاف کر دیا
کیا گیا جس آدمی کو من اخیہ شیء اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، یعنی ورثاء اگر معاف کر دیں تو فرمایا فاتباع بالمعروف، اب دستور کی پیروی کی جائے گی، قانون کی پیروی کی جائے گی۔ اور میں نے یہ قانون آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ اگر ایک وارث بھی قصاص معاف کر دے تو اب دیت واجب ہو جاتی ہے، قصاص ساقط ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، فرمایا کہ اب جو دیت تم نے ادا کرنی ہے وہ نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھے ماحول میں ادا کرو، ایسا نہیں کہ اب وہاں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ جب آپ نے دیت ادا کرنی ہے تو وہ احسان یعنی نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے اچھے طریقے میں، اچھے ماحول میں اس کو ادا کیا جائے گا۔ تو فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے، ٹھیک ہے جی، تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ یعنی جو قانون اللہ نے دیت والا بیان کر دیا تو یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے بطور رحمت کے ہے، تمہارے لیے بطور رحمت کے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، فرمایا جو آدمی حد سے تجاوز کرے گا اس قانون کو بیان کرنے کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چاہے وہ مقتول کے ورثاء جو ہے وہ حد سے تجاوز کریں، قانون کی خلاف ورزی کریں، اللہ کے اس فوجداری قانون کو پس پشت ڈالیں اور کسی ناجائز چیز کا مطالبہ کریں، یا پھر جو قاتلین ہیں وہ کسی ناجائز چیز کا مطالبہ کریں، یا ان پر دیت فرض ہو رہی تھی وہ دیت ادا کرنے سے جو ہے وہ گریز کریں، ٹال مٹول سے کام لیں، تو ہر ایک کے بارے میں اللہ نے فرما دیا فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ۔ جب اللہ نے قانون بیان کر دیا ہے تو قانون کے بیان ہو جانے کے بعد جو اس سے روگردانی کرے گا، جو اعراض کرے گا یا حد سے تجاوز کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، او عقل مندو، یا اولی الالباب، او عقل والو۔ اولی الالباب کہا جاتا ہے کن کو؟ عقل والوں کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ او عقل مندو، اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ اب ظاہری طور پہ تو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے اگر کسی کو قتل کیا تو قصاص کیا ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ظاہری طور پہ تو ایک مزید جان ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن چونکہ اللہ نے فرما دیا کہ اس میں زندگی ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس میں زندگی ہے۔ اور یہ زندگی کیسے ہے کہ جب ایک مقتول کے بدلے میں قاتل کو یوں سرعام لٹکایا جائے گا تو پھر قتل کرنے سے پہلے ہر آدمی 1000 دفعہ سوچے گا، اور یوں جو ہے وہ قتل کرنے سے باز رہے گا اور لوگوں کو زندگی نصیب ہوگی، معاشرے کے اندر امن قائم ہو جائے گا، خون جو ہے خرابہ، خون ریزی یہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر قصاص کے اس قانون پر عمل کیا جائے گا تو اس میں معاشرے کی حیات اور جاویدانی ہے۔ اور معزز سامعین، میں نے بہت سے جو وکلاء ہیں اور جو انتظامی ہمارے ملازمین ہوتے ہیں، میں نے ذاتی طور پہ ان سے جب یہ میں نے پہلی دفعہ تفسیر پڑھائی تھی تو ان سے رابطہ کیا، ان سے میں نے جو ہے وہ تھانے کچہری اور عدالتوں کے حالات معلوم کیے، اور ان دنوں کے میں نے حالات معلوم کیے جن دنوں میں پھانسیاں جو ہے وہ لگ رہی تھی، ٹھیک ہے جی، اور ان دنوں کے حالات بھی مجھے بتائے گئے جن دنوں میں پھانسی پہ پابندی تھی، تو وہ بتا رہے تھے، اور یہ کوئی تکا نہیں لگا رہے تھے، کوئی اندازہ بیان نہیں کر رہے تھے، بلکہ اندر محکمے کے لوگ تھے، اور حقیقت جو ہے وہ انہوں نے یہ بتلائی کہ جب پھانسیوں پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو قتل کی وارداتیں یہ ان کی شرح بہت گر جاتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہو جاتی، اور جب پھانسی پہ پابندی لگ جاتی ہے تو اس وقت یہ کیس بہت زیادہ آتے ہیں۔ بات سمجھے نا جی؟ تو حالانکہ ہمارا جو نظام ہے فوجداری یہ کوئی شرعی نہیں ہے، اس کے اندر بہت سی قباحتیں ہیں، یہاں پہ ورثاء کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، اور پھر بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ظالم قاتل کو جو ہے وہ ورثاء کو، مقتول کے جو ورثاء ہوتے ہیں
سارا سال تھانے کچہریوں کے چکر اور دھکے کھانے کے بعد بالآخر قاتل کو آزاد کر دیا جاتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود، ہزار قباطیں ہونے کے باوجود، انہوں نے کہا کہ جب پھانسیوں پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو اس کی شرح قتل کی بہت کم ہو جاتی ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ تو اگر صحیح طریقے کے مطابق صحیح قصاص کے قانون جو قرآن نے بیان کیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس پہ عمل کیا جائے گا تو معاشرے میں خون خرابہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھے نا؟ اس لیے کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ اس میں زندگی ہے، تمہارے لیے حیاتی ہے، جاویدانی ہے، تو پھر یقیناً اس کے اندر زندگی ہے۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، اللہ نے یہ جو قانون بیان کیا یہ اس لیے کہ تاکہ تم اس گناہ سے بچ کر متقی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ گویا کہ تقوی کا پہلا ضابطہ، پہلا قانون اللہ نے جو یہاں اس موقع پہ بیان کیا ہے وہ ایک دوسرے کی جان کے تحفظ کے ذریعے سے تقوی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔